10 صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو آپ نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ سکھایا اور یہ بتایا کہ رکوع کو جاتے اور فریدین کرنا ہے اور رکوع سے اٹھتے اور فریدین کرنا ہے۔ یہ اہل حدیث حضرات بتاتے ہیں کہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 730 سے اسے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے، شدید ضعیف حدیث ہے، اور اس کے مقابلے میں بخاری کی حدیث صحیح ہے جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ مضطرب حدیث ہے جس میں تورک کا ذکر ہے اور دوسری سند میں تورک کا ذکر نہیں ہے۔ کہیں محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے سمعت ابا حمید سعدی، اور کہیں کہتے ہیں کہ اخبرنی، کہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا۔ تو یہ مضطرب روایت ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں عبدالحمید بن جعفر راوی ہے جو شدید ضعیف راوی ہے، اس کو وہم ہوتا تھا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی، تو شدید ضعیف حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی، اور اس کو لکھا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ قدری تھا، تقدیر کا منکر تھا۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شدید ضعیف ہے۔ ابو حاتم نے کہا کہ اس کی حدیث کے ساتھ حجت نہ پکڑی جائے، یعنی اس سے دلیل نہ پکڑی جائے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی روایت سے دلیل نہ پکڑی جائے، اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اسے ہم نے دلیل پکڑنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابا حمید سعدی سے سنا، اور ان میں سے ایک 10 صحابہ میں سے ابو قتادہ بھی تھے۔ بات یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا جب یہ محمد بن عمر 2 سال کے تھے، اور یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ابا حمید سعدی نے نماز کا طریقہ سکھایا، میں دیکھ رہا تھا، اس میں 10 صحابہ تھے۔ تو یہ منقطع روایت ہے، مضطرب روایت، ضعیف روایت، منکر روایت، اس میں کئی سقم ہیں، تو یہ دلیل کسی طرح نہیں بن سکتی۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ 11459 نمبر پر لکھا ہے کہ حضرت ابو قتادہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ جس صحابی کا جنازہ حضرت علی 40 ہجری کو پڑھائیں، اور محمد بن عمر پیدا ہوتے ہیں 37 ہجری میں، تو 2 سال کے بچے ہیں، اور روایت کہاں کر رہے ہیں کہ میں مجمع میں تھا، 10 صحابہ موجود تھے، ان میں سے ابو قتادہ بھی موجود تھے کہ ابا حمید سعدی نے نماز کا طریقہ سکھایا، اور اس میں یہ بتایا کہ رکوع کو جاتے اور رفع الیدین کرنا ہے، اور رکوع سے اٹھتے اور رفع الیدین کرنا ہے۔ تو اس میں 3 سقم ہیں، مضطرب روایت ہے، اس کا عبدالحمید بن جعفر راوی جو ہے اسے ضعیف ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ راوی کسی روایت میں ہوگا، حدیث کی روایت میں ہوگا، تو اس حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ ابو قتادہ موجود ہی نہیں تھے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ روایت بخاری میں ہے، یہ روایت بخاری میں ہے، اس میں نہ عبدالحمید بن جعفر ہے اور نہ ابو قتادہ کا ذکر ہے، اور نہ ہی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام رکوع کو جب جاتے تھے اطمینان سے رکوع کرتے تھے، اور رکوع سے جب اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد سجدے کو جاتے تھے۔ تو یہاں نہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے، اور نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے۔ 828 نمبر بخاری میں روایت ہے۔ 4 باتیں، اور 5ویں بات یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل روایت یہ ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس روایت سے دلیل نہیں لی جائے گی، اس روایت سے دلیل نہیں لی جائے گی جو ابو داؤد میں ہے 730 اور دوسری کتب میں ہے، بلکہ اصل روایت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ اصل روایت ہے۔ اور الدرایا جلد 1 صفحہ نمبر 153 پر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح پہ لکھا ہے کہ جو بخاری لائے ہیں کہ ابا حمید سعدی نماز کا طریقہ سکھایا، اور یہ بتایا کہ جب رکوع کو جانا ہے رکوع میں اطمینان کرنا ہے، اور جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کھڑے ہونا ہے، اطمینان کرنا ہے، تو نہ جانے کا رفع الیدین ہے نہ اٹھنے کا رفع الیدین ہے۔ تو اصل روایت یہ ہے، تو اصل کو چھوڑ کے وہ روایت لیتے ہیں جس میں 5 سقم ہیں، مضطرب روایت ہے،
عبدالحمید بن جعفر ضعیف راوی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ راوی روایت میں آئے تو اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اور ابو قتادہ اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ محمد بن عمر کی عمر 2 سال تھی اور ابو قتادہ پہلے فوت ہو گئے تھے، یعنی 2 سال کی یہ تھے تو فوت ہو گئے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اصل روایت کہاں ہے؟ یہ بخاری میں 828، جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، اصل روایت یہ ہے جو بخاری میں ہے، 828 نمبر روایت ہے کہ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو یاد کرنے والا ہوں۔ رأیت، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کہ اذا کبر جعل یدیہ حاذو منکبیہ، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں تو کاندھوں پر ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَاصَرَ ظَهْرَهُ، آپ علیہ السلام جب رکوع کو جاتے ہاتھ گھٹنوں سے پکڑتے اور پیٹھ آپ علیہ السلام سیدھی کرتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ، جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے، سیدھے کھڑے ہوتے، حَتَّى يَعُودُ كُلُّ كَفَّارٍ مَكَانُهُ، یہاں تک کہ جوڑ پورے کے پورے ٹھیک ہو جاتے۔ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر نہیں، اور نہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے۔ تو اصل روایت یہ ہے، اور وہ روایت 5 طرح سے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ حضرات ضعیف روایت کو دلیل بناتے ہیں اور اصل روایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سین نے ان روایات کو صحیح کہا جس میں آپ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتایا گیا، جیسا کہ ترمذی میں 257 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی حکم لگاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے جو نماز کا طریقہ سکھایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ سکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا اور پہلی مرتبہ آپ نے رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ ابن مسعود سے جو روایت ہے یہ حسن ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں وَبِي يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي، ایک سے زیادہ اہل علم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی قول ہے، یہی کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور وہ تابعین اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کو یہ جس کو امام حسن کہہ رہا ہے، البانی اس کو صحیح کہہ رہا ہے اور اس کو نہیں مانتے، جس کے بارے میں 5 حکم ہیں۔ ابو قتادہ اس 10 صحابہ میں نہیں ہے، عبدالحمید بن جعفر ضعیف ہے، محمد بن عمر بن عطا کی ملاقات ہی نہیں ابو قتادہ سے، اور اصل روایت بخاری میں جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اور جو رفع الیدین سے منع کرنے والی روایات ہیں اس کو دیکھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ہم رفع الیدین کر رہے تھے۔ اب یہ بہانہ بناتے جناب اس کا جو باب کچھ اور ہے، نہیں آپ پڑھ لیں، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور نسائی میں کیا حدیث ہے، 1185 نمبر نسائی میں، کہ خرج علینا رسول اللہ ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا اور آپ علیہ السلام نے اسے منع کر دیا۔ قولی حکم ہے کہ یہ نہ کریں، اور یہ زور دیتے ہیں کہ جناب کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو سلام کے بارے میں ہے۔ نہیں جناب، سلام کے بارے میں اور روایت ہے، سلام کے بارے میں واقعہ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے 971 اور نسائی میں حدیث ہے 1186، کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، فَقُلْنَا اِذَا سَلَّمْنَا، جب ہم سلام پھیرتے، قُلْنَا بِأَيْدِینَا، تو ہم اپنے ہاتھوں سے السلام علیکم کہتے۔ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا ہے، میں پیچھے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہ ہماری دلیل کیا ہے، خرج علینا، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں تھے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔
وہ واقعہ کیا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے تھے، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم نے سلام کیا السلام علیکم ایسا کیا تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو وہ بھی منع ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ خرج علینا، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، مختلف واقعات ہیں۔ تو جو ہماری دلیل ہے 968 نمبر حدیث ہے مسلم میں، اور 1185 نمبر حدیث ہے نسائی میں کہ نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ آپ کوئی ایسی روایت لے آئیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ رفع الیدین کرو، تب یہ فرض ہوگا، تب یہ واجب ہوگا۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اسے رک نہیں جانا چاہیے، یا اس کو فرض قرار دینا چاہیے، یا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ رفع الیدین فرض ہو گیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خود ان کے مولانا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں 257 نمبر کی تشریح جب کی ہے اہل حدیث عالم نے، کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے، وہ کہتے ہیں مستحب ہے، وہ بھی فرض واجب نہیں سمجھتے جن کے اہل علم ہیں۔ اور یہ انہوں نے کتنا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، کس طرح علماء کے ساتھ بحث کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی تمہارے عالم کہتے ہیں کہ مستحب ہے، مستحب کا منع کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو یہ دلائل ہیں، آپ کو میں نے دکھایا ہے۔ یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھی 10 صحابہ کے سامنے ابو حمید سعدی نے نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں رفع الیدین کا ذکر کیا، وہ حدیث ضعیف ہے۔ 5 سکن میں اس میں جو اصل روایت ہے بخاری میں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔